السلام علیکم، ویلکم ٹو عارف شاہ ٹیک سلوشن۔ دوستو، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ گیس کا جو پریشر ہے اس کا کافی مسئلہ رہتا ہے، اور ہم گھروں میں اس طرح کے جو ہے اے سی کمپریسر گیس کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ پریشر پورا ہو جائے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا بھی کافی مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آج آپ کو ایمرجنسی کے لیے ایک ایسا ڈی سی کمپریسر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو آپ آرام سے اور کم پیسوں میں بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس طرح کی موٹر ہم یہ استعمال کریں گے۔ ویسے بھی جو ڈی سی کمپریسر ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈبے کے اندر یہی موٹر لگی ہوتی ہے۔ یہ اس کے نچلے حصے پہ موٹر لگی ہوئی ہے اور اوپر والے حصے پہ اس کا پمپ ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایمرجنسی کے طور پہ اس کو کس طرح بنانا ہے۔ ڈی سی موٹر کے علاوہ آپ کو اس طرح کی جو ہے یہ پائپ، جو لیول پائپ ہوتی ہے، یہ بازار میں آرام سے مل جاتی ہے، اس طرح کے 2 پیس۔ اور اس طرح کے جو ہے نوزل 2 عدد آپ کو اس طرح کے نوزل چاہیے، اور اس طرح کے سٹیل کلیمپ 4 عدد آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اگر یہ سٹیل کلیمپ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ اس طرح کے جو ہے یہ ٹائی ریپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس طرح کے 4 عدد جو ٹائی ریپ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جو لیول پائپ ہے اس کے 2 پیس لے لیں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی جو ہے پیمائش لے سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے پیس بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح جتنے بھی پیس آپ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ پیس لے لیں، اس طریقے سے آپ اس کو کاٹ دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس موٹر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ 2 جو ہے یہ دیکھیں کانٹیکٹ ہے، 2 نوزل ہے۔ آپ ایک نوزل پہ اس طریقے سے چڑھا دیں اور دوسرے حصے پہ بھی اس طریقے سے آپ اس کو چڑھا دیں۔ دونوں پائپ لگانے کے بعد آپ کلیمپ یا اس طرح کے ٹائی ریپ جو ہے دونوں پائپوں کے اوپر چڑھا کے اور اس کو مضبوطی سے کھینچ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے آپ یہ پہلے والے پائپ پہ بھی لگا دیں اور اس کا جو ایکسٹرا حصہ ہے وہ آپ کاٹ دیں، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے والے پائپ کو بھی ٹائی ریپ کی مدد سے باندھ لیں تاکہ اس میں گیس لیکیج نہ ہو۔ یہ دونوں پائپ لگانے کے بعد اب آپ جو اس کے جو سرے ہیں پائپوں پہ، اس پہ جو آپ کے 2 نوزل ہے، یہ والے نوزل دوستو، اس نوزل کو بھی آپ اسی حساب سے جو ہے وہ لگا دیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپ آرام سے دونوں نوزلوں کے لگا کے اور اس کو بھی آپ ٹائی ریپ کی مدد سے باندھ لیں۔ اس طریقے سے اس کو بھی ٹائی ریپ کھینچ کے آپ مضبوطی سے اس کو بنا دیں۔ پائپ کے دونوں اینڈ پہ نوزل لگانے کے بعد ٹائی ریپ ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی جو ہے الیکٹرک کانٹیکٹ کی بات کریں کہ اس کو سپلائی کس طرح دیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو، اس کے بیک سائڈ پہ ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو ٹرمینل ہے سپلائی دینے کے لیے۔ آپ لیڈ میں اس طرح کے کلیمپ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ پاور دیں گے جس لیڈ کی مدد سے، اور یا آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اس کو سولڈر کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ سپلائی اس کو دے سکتے ہیں، سولڈر وائر استعمال کر کے یا اس طرح۔ اب میں اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس کو سپلائی دوں گا اور اس کو آپ کو چیک کرا کے دوں گا کہ اس کو دیکھیں آپ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی آواز بھی ہے، اور یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ اس کی انلیٹ ہے اور دوسری سائڈ پہ آؤٹ لیٹ ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ اس کی انلیٹ ہے، اس پہ آپ جو ہے انلیٹ والی پائپ لگائیں گے، اور یہ جو باہر والی پائپ ہے، باہر والا حصے پہ جو پائپ لگی ہے یہ آپ کی آؤٹ لیٹ ہے۔ یہ میں اس کے دیکھیں دوستو اس پہ لگ بھی دیتا ہوں، یہ اس کی ان پٹ ہے۔ اس کی جو میٹر والی سائڈ سے جو لیڈ پائپ آ رہی ہے وہ آپ اس پہ لگائیں گے، اور یہ اس کی آؤٹ سائڈ پہ جو چولہے والی سائڈ پہ پائپ آپ کی لگے گی، اس والے حصے پہ آپ وہ والی پائپ لگائیں گے نوزل پہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔